وبرکاتہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر نعمته علیہ رواہ البیہقی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائیں تو وہ اس بندے پر اپنی اس نعمت کا اثر دیکھیں۔ لباس سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو کتاب اللباس میں بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو فراوانی میسر کی ہو تو اس کو اچھا اور عمدہ لباس پہننا چاہیے، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے پر جو انعام کیا ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے۔ لباس کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ مردوں کے لیے ریشم اور اس سے بنا ہوا کپڑا ایسا لباس جائز نہیں، لیکن ایسا لباس جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، اور شریعت نے جو قباحتیں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ مردوں کے لیے ایسا لباس نہ ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کیا ہو، اور عورتوں کے لیے ایسا لباس نہ ہو جو مردوں سے مشابہ ہو۔ دوسرا، لباس اس قدر باریک نہ ہو کہ جسم کو ڈھانپنے کے بجائے ستر پوشی کا کام نہ کرے۔ تیسرا، لباس اس قدر چست نہ ہو کہ وہ جسمانی اعضاء کے ساتھ چپک کر ان کو ظاہر کرنے کا سبب بنے۔ چوتھا، لباس غیر مسلموں کے دینی شعار والا نہ ہو، یعنی ایک ہے کہ کسی بھی تہذیب کے لوگ کوئی لباس پہنتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کا دینی شعار نہ ہو، لیکن جو دینی شعار والے لباس ہیں ان میں کفار کی مشابہت نہیں اختیار کی جا سکتی۔ مثلا سکھ حضرات جس طرح کی پگڑی باندھتے ہیں وہ پگڑی نہیں باندھی جا سکتی، یہودی جس طرح سر کے پچھلے حصے پر چھوٹی ٹوپی پہنتے ہیں ویسے ٹوپی نہیں پہنی جا سکتی، اور اسی طرح ہندو جو سادھو دو زرد قسم کے چادریں جسم کے اوپر لپیٹ کے رکھتے ہیں، جو یوگی ہوتے ہیں ان کے ویسے زرد چادریں نہیں پہنی جا سکتی۔ تو جو کسی کا دینی شعار ہے اس سے مشابہت رکھنے والا لباس مسلمان نہیں پہن سکتے۔ تو یہ چند شرائط مکمل ہوں تو پھر کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے، خواہ وہ اپنی عمدگی میں اور قیمت میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کو صاف ستھرا اچھا مناسب لباس پہننا چاہیے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض احادیث میں جو ذکر آیا ہے کہ بندہ وسعت ہونے کے باوجود بہت عمدہ لباس نہ پہنے، تو وہاں پر انتہائی جو لگژری قسم کا لباس ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بے تحاشا پیسے دیے اور وہ بہت مہنگا لباس بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ایسے میں وہ بندہ اچھا لباس پہنتا ہے لیکن انتہا درجے کا مہنگا نہیں پہنتا، تو یہ زہد کی علامت ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان مناسب لباس بھی پہننا چھوڑ دے اور بس ایک دفعہ ایک چیز خریدی ہے تو ساری زندگی اسی چیز کے اوپر اس کو رگڑتے رہنا، وہ میلی کچیلی ہو گئی، وہ کہیں سے پھٹ گئی یا اس کا رنگ اڑ گیا تو بس اسی چیز کو پہنے رکھنا اور سمجھنا کہ میں نیکی اور تقوی کے اوپر ہوں۔ کوئی بندہ یہ سن کر یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں بھی تو پیوند لگے ہوئے تھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے. اس دور میں لباس عام طور پر کم میسر تھا، یعنی کپڑا اس طرح نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں فراوانی کے ساتھ میسر ہے، بلکہ ویسے ہی کپڑا کم ہوتا تھا، کیونکہ جو انڈسٹریل ایج نہیں ہے، جو زمانے صنعتی ترقی کے نہیں ہیں، اس دور میں چیزیں ہاتھ سے بنتی تھیں اور چیزیں نایاب ہوتی تھیں. اس بنیاد پر بہت فراوانی کے ساتھ چیز میسر نہیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ اس تکلف میں نہیں پڑتے تھے کہ جی بار بار جا کر کہیں دور سے کپڑا لے کر آئیں. تو اس بنیاد پر جو چیز قابل استعمال ہوتی تھی اس کو ٹھیک کر لیا جاتا تھا. اور یہ صورتحال اب سے کچھ سالوں تک بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں رہی ہے، لیکن اب معاملات کچھ مختلف ہیں. آسانی کے ساتھ سستی چیز بھی اچھی میسر ہے، تو ایسے میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اثر انسان پر نظر آنا چاہیے. اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. فرماتے ہیں کچھ نعمتیں معنوی ہوتی ہیں اور کچھ نعمتیں دنیاوی ہوتی ہیں. جو معنوی یا روحانی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی اور اسلام کی ہے، اور باقی دنیاوی نعمتیں مال دولت اولاد گھر بار سواری، اس کی صورت میں ساری ہماری صحت، یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ جب بندے پر اس نے کوئی نعمت کی ہو تو وہ اس کا اثر دیکھے. تو انہی نعمتوں میں سے سب سے پہلے روحانی نعمتوں میں ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں کچھ کام کرنے کے حکم دیے، یعنی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ظاہری طور پر اللہ کی نعمت کا اثر ہے جو وہ اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے. بندہ ہے عبداللہ، شکل دیکھ کر، حلیہ دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ یہ ٹونی ہے یا عبداللہ ہے یا غلام داس ہے، تو کیا فائدہ؟ اس کا جو ایمان کی نعمت ہے اس کا اثر کہاں ہے؟ ایمان کی نعمت کا اثر ایمانی علامات کے ذریعے اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، کہ اس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان. اور دوسری جو معنوی، جو دنیاوی نعمتیں ہیں، تو دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے تو ہمیں فوراً سمجھ آتا ہے کہ جی ہاں جی اللہ نے نعمت دی ہے تو اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں، دوڑ بھی لگاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مقابلے بازی بھی کرتے ہیں. لیکن ایمانی نعمتوں کی نشانیوں میں دوڑ لگانے والے کم ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو دنیاوی نعمتوں سے کہیں زیادہ ایمانی نعمتوں کے اثرات بندے کے اوپر دیکھنا پسند ہیں. اللہ ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.